السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر لب کشائی کرنے کی جسارت کرتا ہوں وہ ہے آئے تھے وہ رحمت بن کر۔ ناظرین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اندر مبعوث فرمائے تو آپ گناگوں خوبیوں کے حامل تھے۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں پورے انسان، پورے جن، یعنی پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، کسی مذہب کے لیے، کسی خاص علاقہ کے لیے نہیں، کہ نہ کسی مرد کے لیے، نہ کسی عورت کے لیے، نہ شہری کے لیے، نہ دیہاتی کے لیے، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور رحمت کا تقاضا یہ تھی کہ اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتی ہے تو اس کا درد اور احساس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تاکہ کہ ہم نے تمہارے طرف ایک ایسے رسول کو بھیج چکے ہیں، من انفسکم، جو تمہارے ہی جنس سے ہے۔ جس طریقے سے تمہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کی ضرورتیں پڑتی ہے۔ جس طریقے سے تمہیں شادی بیاہ کی ضرورتیں پڑتی ہے اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی بیاہ کی ضرورتیں ہوئی۔ جس طریقے سے تمہیں زمین میں سفر کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیر میں چل کر جانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین میں سفر کیا کرتے تھے۔ یعنی تم سے بالکل چینج نہیں ہے، بالکل تمہارے ہی جیسا نبی ہم نے بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارے لابھ میں ہمیشہ لابھ ہی لابھ، فائدہ ہی فائدہ سوچتے ہیں، تمہارے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ یعنی اگر تمہارے پیر میں کانٹا چبھتی ہے تو اس کا درد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور مومنوں کے لیے بہت ہی رؤوف الرحیم ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت ہی رؤوف الرحیم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اتنا رحمت تھے کہ وہ ہمارے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ سوچتے تھے۔ اس نقشہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَافًا۔ اے نبی، کیا تم اپنے نفس کو برباد کر دو گے اگر وہ ایمان نہ لائے تو؟ اس قرآن پر، ایک اللہ پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے ہی نفس کو ہلاک کر دو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس نقشہ کو کھینچا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اندھیرا میں آگ جلاتا ہے اور
اس آگ کی روشنی کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرتے ہیں، اور وہ آدمی آگ جلانے والا روکتا ہے کہ مت گرو آگ میں ورنہ جل جاؤ گے، لیکن وہ گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طریقے سے کہ آگ جلانے والے کی طرح میں تمہیں جہنم سے روکتا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے بات کو مانتے ہی نہیں ہو اور جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اتنا ہمارے لیے رؤوف الرحیم تھے کہ آپ ایک حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا رؤوف الرحیم تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم امتی، اپنے دونوں ہاتھ کو اونچا اٹھا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، دعا کرتے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ تب اللہ تعالی جبریل کو کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے نبی کو پوچھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی امتوں کے لیے بخشش چاہتا ہوں، میں ان سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تب وہ سن کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کے امت کے بارے میں اس کو ناخوش نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ رات کو اٹھتے تھے۔ آج ہم تو پوری رات موبائل میں گزار دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں گزار دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے رحمت تھے، اپنی امتی کے لیے کتنا رحمت تھے کہ رات کو اٹھ کر کے روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات گزاریں، ہم بھی اس دنیا میں پوری زندگی گزارے تو اس آیت کے مطابق گزارے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس راستہ سے چلے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس راستہ سے گزریں، اس راستہ ہی کو پکڑے اور غلط راستہ کو چھوڑ دے، اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ رب العالمین ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔